یہ بات ہے اس دور کی جب انسان کو اپنی طاقت پر خدا سے زیادہ یقین ہونے لگا تھا۔ امیجن کیجئے ایک ایسی قوم کو جن کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر محل بنا لیتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے چٹانوں کو مٹی کے کھلونوں کی طرح توڑ دیتے تھے۔ لیکن طاقت اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کے بعد آنے والی اس سپر پاور کی جسے دنیا قوم سمود کے نام سے جانتی ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان کے پہاڑوں والے گھر انہیں موت سے بچا لیں گے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو مضبوط سے مضبوط قلعے بھی ریت کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم چلیں گے مدائن صالح، وہ جگہ جو آج بھی سعودی عرب میں ویران پڑی ہے، اور جانیں گے کہ آخر کیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ لوگ الحجر کے علاقے میں رہتے تھے جو آج سعودی عرب اور سیریا کے درمیان ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے باغ ہرے بھرے تھے، پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خاصیت ان کی انجینئرنگ تھی۔ قرآن میں سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ لوگ میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ مشہور ہسٹورین ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ لمبی عمر والے تھے اور بہت طاقتور جسم رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جو تباہی قوم عاد پر آئی وہ ان پر نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے گھر پہاڑوں کے اندر ہیں جہاں طوفان یا ہوا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن دولت اور طاقت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ یہ لوگ اللہ کو بھول کر بت پرستی میں لگ گئے۔ امیر لوگ غریبوں پر ظلم کرتے اور سوسائٹی میں کلاس سسٹم بن گیا تھا۔ جب برائی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو چنا جو سب سے نیک اور عزت دار تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، صالح، ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تم یہ کیا باتیں لے کر آ گئے؟ پھر انہوں نے ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے سوچا کہ صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچ میں اللہ کے نبی ہو تو اس سامنے والی ٹھوس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو ہماری بتائی ہوئی نشانیوں والی ہو، جو پھر میں کو اور نکلتے ہی بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین ہلی، چٹان پھٹی اور سب کی نظروں کے سامنے وہی معجزہ ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ ایک بڑی اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باہر آئی۔ حضرت صالح نے ایک شرط رکھی، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن کنویں کا پانی یہ پیے گی اور اس دن تم لوگ پانی نہیں لوگے، اور اگلے دن پانی تم لوگے، یہ نہیں پیے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے برتن بھر جاتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں حسد اور کفر بھرا ہوا تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ انہیں لگا کہ یہ اونٹنی اور صالح علیہ السلام کی پابندیاں ان کی آزادی چھین رہی ہیں۔ شہر میں 9 فسادی لوگ تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کا لیڈر قدار بن سالف تھا جو بڑا بدبخت شخص تھا۔ انہوں نے پلان بنایا اور اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ جب اونٹنی گر گئی تو انہوں نے حضرت صالح سے ڈھٹائی سے کہا، صالح، اگر تم نبی ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے۔ حضرت صالح نے انہیں آخری وارننگ دی، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہو گئے۔ چوتھے دن صبح سویرے جب سورج نکلا تو ایک چیخ آئی اور نیچے سے ایک زلزلہ آیا۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ گر گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ ان کے وہ پہاڑوں والے مضبوط گھر، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا گھمنڈ، 1 سیکنڈ میں سب ختم، صرف کھنڈہر رہ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ جگہ یعنی مدائن صالح سعودی عرب میں موجود ہے، لیکن وہاں جانا پکنک منانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3389 میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بستی سے ہوا تو صحابہ نے وہاں کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا، اس پانی کو گرا دو اور آٹے کو اونٹوں کو کھلا دو، اور فرمایا، ان لوگوں کی بستی میں مت جاؤ جن پر عذاب آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے جو ان پر آئی تھی، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے وہاں سے گزرو۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیا اور وہاں سے تیزی سے سواری نکال کر لے گئے۔ یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قوم سمود کی تباہی صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ جب انسان اپنی ٹیکنالوجی، اپنی بلڈنگز اور اپنی اکانومی پر اترانے لگتا ہے اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ کے آگے کوئی سیفٹی سٹرکچر کام نہیں آتا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ عاجزی ہے جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم بھی اسی گھمنڈ میں ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔